المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. زوم ویبینار کی لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سمپلی 3 سٹیپس کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کیجئے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے کہ ہوسٹ آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ رہا ہے. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجئے اور بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجئے. اسی طرح جب چیٹ میں لکھنے کے لیے کہا جائے تو اسکرین پر موجود چیٹ کے آپشن پر کلک کیجئے اور اپنی بات لکھ کر سینڈ کیجئے. چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ساتھی جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. میرا نام ندا موسیٰ ہے اور انشاءاللہ آج باجی کی غیر موجودگی میں میں آپ کی کلاس لوں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں بہت ساری باتیں ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع عطا فرمائے. آمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنا لیسن سن کے رکھا ہوگا۔ ہم آج اس لیسن کے اوپر ڈسکشن کریں گے، وہ ہے لیسن نمبر 66، اور ہم حدیث کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ ایک سلسلہ جاری ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ ان ناموں کو یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور روزانہ کے بیسس پر ان پر جو ہے وہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ جو ہماری مذاکرے کی کلاس ہے اس کے ذریعے، اور ہمارا ایمان پختہ ہو رہا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ سب اگری کریں گے کہ ہماری اس کے ساتھ جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا غور و فکر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے بارے میں بتائی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ جیسی وہ والی صفات اپنا لیں جن کو اللہ نے پسند فرمایا ہے کہ وہ ہمارے اندر آ جائیں، اور پھر اسی طرح ہم ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نمازوں میں، اذکار میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکاریں۔ تو یہ سب جو ہے وہ ہمارا اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ تو پہلے تو میں آپ سب میں سے جن لوگوں کے ہینڈز ریزڈ ہیں ان میں سے جو بتانا چاہے کہ آپ کا جو یہ سلسلہ ہے اسماء الحسنہ کا، وہ آپ یاد کر رہے ہیں، اور کچھ اسماء الحسنہ سے آپ ہمیں بھی سنائیے کہ آپ نے کیا یاد کیے ہیں۔ سب سے پہلا ہاتھ میرے پاس ہے شاہدہ پروین کا، جی آپ سنانا شروع کیجئے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخالق والمالک الظاہر والباطن۔ اچھا دیکھیے، اس میں آپ نے جہاں سے آغاز کیا ہے نا وہیں سے سنائیے، بیچ میں سے نہ سنائیں، تاکہ پھر جب آپ ایک سیریز میں چل رہے ہوتے ہیں، سیکوینس کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ پھر بیچ میں کوئی بھی مس نہیں کریں گے۔ تو جو سیکوینس ہمارے کارڈ میں دی گئی ہے اس سیکوینس سے سنائیے۔ سوری جی آپ سنا رہی ہیں شاہدہ؟ نہیں، آپ سوری، آپ کسی اور کو لے لیں۔ چلیں جزاک اللہ خیر، آپ اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے۔ جی فرزانہ طارق آپ بتائیے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الرحیم المالک جی قدوس، مالک القدوس مالک دیکھیں القدوس۔ جن کو کم سے کم 10 نام یاد ہیں وہ اپنا مائک اوپن کریں، جن کو 10 نام یاد نہیں ہے تو وہ پھر ان کو یاد کریں سن کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ میں سناؤں؟ جی صفیہ سنائیں۔ اسماعیل آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح الخلاق العلیم القابض الباسط الخافض الرافع النافع۔ اچھا دیکھیے اب آپ نے پڑھا ہے خوفضو، خوفضو جو ہے وہ اللہ کا نام یہاں تو مینشن نہیں ہے ہمارے کارڈ میں، جی جی، پہلے ہے الباسط القاہر، المعطی الوتر السید السمیع البصیر الحکم الرب اللطیف الخبیر الحلیم العظیم ٹھیک ہے الجبار۔ جزاک اللہ خیر۔ صفیہ یہ بتائیے، صفیہ آپ نے یہ سارے نام آپ مجھے بغیر دیکھے سنا رہی ہیں؟ جی باجی بغیر دیکھے۔ او ماشاء اللہ بارک اللہ، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ تو آپ نے کتنے یاد کر لیے ہیں؟ اس سے آگے بھی باجی یاد پورے نہیں، باجی پورے یاد کیے اس کلاس سے اچھا پہلے، لیکن دوہراتی رہتی ہوں، کبھی بھول جاتی ہوں، الحمدللہ پورے یاد کیے ہیں باجی۔ چلے ماشاء اللہ بارک اللہ۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ موقع ملے گا تو آپ سے اور نام سنوں گی۔ اب میں جی کسی جی اور
موقع دینا چاہتی ہوں. جزاک اللہ. جزاکاللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اور کون سنائے گا؟ طاہرہ یاسمین آپ سنائیے. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور. اتنے یاد کیے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے آپ کے علم میں اور عمل میں. جی ایک اور ہم اپنا علیکم. روحی تسنیم. جی روحی آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. اچھا جی اب ہم نے کچھ نام اب جن لوگوں کے ہینڈز ریزڈ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اگلی بار ضرور موقع ملے اور آپ ضرور سنائیں ان ناموں کو انشاءاللہ. اب ہم تھوڑا سا اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں اور تھوڑا سا لیسن کے ڈسکشن پر ہم بات چیت کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پڑھیں گے وہ ہے العزیز. ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی پڑھنا سٹارٹ کرے گا پھر انشاءاللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں. جی میں پڑھوں اسما خان. جی پڑھیے اسما. العزیز ومن اسمائه الحسنى عز وجل العزیز. قال اللہ تعالی قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. وقال اللہ تعالی. ٹھیک ہے یہیں تک اس کو رکھتے ہیں. جی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. چلیں میں آپ سے تھوڑا سا سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ کرتی ہوں. اسما آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اللہ کا جو نام العزیز کسی کو یاد ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ایک بت کا نام اسی نام سے ملتے جلتا رکھا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کون سا نام تھا؟ جی عزا رکھا تھا. ایک لاکھ اور ایک عزا. جی شاباش ویری گڈ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے العزیز جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ جی کوئی اور بتائے گا؟ اکبر بتائیں باجی. جی سہرش. اس کا معنی ہے بہت زبردست، عزت والا، شرف والا، قوت، نادر اور بادشاہ، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو چیز چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میرا سوال یہ ہے کسی اور اب کوئی اور مجھے جواب دے کہ چلیں پہلے میں پوچھ لیتی ہوں عالیہ اکبر سے. چلیں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں. جی سوال یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کوالٹیز بتائی ہیں العزیز کے جو معنی بتائے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو صفات ہیں کیا انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے؟ جی بالکل پیدا تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نامکمل ہے. ہر چیز اس میں انسان کے پاس کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا نفسیات ہوتی ہے جو اس کو ایسا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں یا میں سب پر غالب ہوں یا میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور میں بالکل ہی یونیک ہوں؟ وہ کیا سوچ ہوتی ہے انسان کے اندر جو ہمارے مختلف اعمال سے نظر آتی ہے؟ کوئی اور جواب دے گا مجھے اس بات کا؟ ساجدہ سید آپ بتائیں گی؟ جی میم انسان کا تکبر جو ہے وہ اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں سب سے ٹاپ پر ہوں اور میری عزت کی جائے، مجھے بلند مقام دیا جائے، میری بڑائی سمجھی جائے. ٹھیک ہے. اپنے آپ جی بس وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے. جی مجھے سب لوگ بہت عزت سے پکارے. صحیح. جی بالکل وہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کی نظر میں جو ہے وہ امپورٹنٹ بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے اس سے امپریس ہو جائیں اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں وہ بڑا بن جائے اور لوگ اس کی خوب عزت کریں. جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا.
اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی عزت حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں امپورٹنٹ فیل کریں تو انسان ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ جی ہاتھ تو میرے پاس کافی ریزڈ ہیں، تو جن کے پاس مائک ہے وہ میوٹ کر سکتے ہیں جو جواب دینا چاہیں کہ ایسی عزت پانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے. جی شمیم اختر. جب اس کو انسان ایسی عزت حاصل کرنے کے لیے یہ کرتا ہے، اس کا رویہ سخت ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز ماننے لگتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور نہ دوسروں کو معاف کرتا ہے اور نہ درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو رویہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اور کیا کرتا ہے؟ ایسی عزت بنانے کے اور کیا کرتا ہے؟ مطلب نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، جی اللہ تعالیٰ آگے آج بھی اختیار نہیں کرتا اور سب کچھ یہی دیکھیں سمجھتا ہے. معاف نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، عاجزی اختیار نہیں کرتا، اور کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کسی گروپ آف پیپل میں اگر کوئی ایک شخص بہت بڑا بنا ہوا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو بڑا بنا دیتی ہیں، یہ بھی تو سوچیں نا. ایسے ریلیٹ کریں اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں؟ سونی بول رہی ہوں. جی ہما انیس کو موقع دیتے ہیں. ہما کی اب ٹرن ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے شو آف کرتا ہے، اپنے مال اور دولت کے لیے شو آف کرے گا، اور اگر بالفرض کے پاس کوئی پاور ہو تو پھر وہ اس کے لیے عملہ ایسا رکھے گا جیسے ہم گارڈز رکھیے یا اس طریقے کی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں دکھانے کے لیے. وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے. ہاں وی آئی پی پروٹوکول کے لیے کہ اسی سے بڑائی کا اظہار ہوگا، اکیلا تو بڑا نظر نہیں آئے گا پھر، ورنہ تو یہ سب دکھاوا بناوا کرنا پڑتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کی کہ وہ اپنا دکھاوا کرتا ہے اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جس سے لوگ اس کو وی آئی پی ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہو گئی. اور کیا کرتا ہے؟ کچھ چیٹ بڑی ہاں جی جی بولیے. بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں. جی ڈیگے مارنا بہت زیادہ کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنے الفاظ کے ذریعے بھی لوگوں پر اور اپنے پوسچرز کے ذریعے، اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے لوگوں کے سامنے بڑا بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور اس کا جو لباس ہوتا ہے اور اس کا جو چلنا پھرنا ہوتا ہے اور اس کے جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ وہ بھی ایسی ہوتی ہیں باجی کہ جس سے لوگ متاثر ہوں اور اس کا ایک سٹیٹس اور اس کا ایک جو پاور ہے اور اس کی جو ایک سمبل بن جائے نا کہ ایسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور اس کے جیسا کوئی کر نہیں سکتا. انسان وہ سب چیزیں ظاہر کرنا شروع کرتا ہے. وہ جو کوالٹیز یا جو اللہ کی جو ہیں چیزیں، اس میں اس کو انسان اپنے اندر وہ کرنا شروع کرتا ہے نا کہ میرے جیسے کپڑے کوئی نہیں پہن سکتا، یا میرے جیسا کوئی کسی کے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں ہوگی، یا میرے جتنا پاور کسی کے پاس نہیں ہوگا. مختلف ایسے آپ کی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جس سے لوگ متاثر بھی ہوں اور ایسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ یہ سارے پاور، سارے اختیار، ساری قدرت، طاقت اللہ کے پاس ہے، تو انسان اپنے اندر وہ چیزیں لانے کی، دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے لگے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور اس کے جیسا کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو میرا سوال یہ ہے کہ تو کیا پھر انسان بالکل اظہار نہیں کر سکتا اپنی نعمت کا؟ کہ لباس بھی اللہ نے دیا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لباس کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر کیا کچھ باتیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ لباس بھی ہے، حسن بھی ہے، باڈی گارڈز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سٹیٹس بھی ہے، گھر بھی کسی بہت اچھی لوکیلٹی میں ہے، تو پھر کیا وہ بات ہے، کیا ہم بالکل اظہار نہیں کر سکتے؟ جی نیلوفر کے نام سے میرے پاس ایک ساتھی ہیں، آپ بتائیے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اس میں کیا ہو
ये असल तो एक हम लोग तकब्बुर है ना, दूसरों को हकीर समझने लगते, अपने आप को बड़ा करने के लिए, और झूठ बोलना शुरू करते, ये भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह के जायज तरीके में रह के अल्लाह के नेमत को बगैर तकब्बुर करे बगैर वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, मगर इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और जितना अल्लाह ताला ने माल दिया है और इल्म दिया है, इन चीजों की वजह से अंदर आ जाता है अपने अंदर कि अपने आप को ग्रेट करना शुरू करते। तो ठीक जितना है, इल्म आपने आते बड़ी ही अच्छी बात की है नीलूफर कि इंसान झूठ भी बोलने लगता है और को दिखावे की खातिर वो झूठ बोलता है, और आपने कहा कि इससे बचने के लिए ये करे इंसान कि वो दूसरों को हकीर ना जाने। तो कोई बता सकता है कि तकब्बुर की डेफिनेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताई है? जी कोई और जवाब दे। अतूफा बतूल आप बताएंगी? बाजी मैं बताऊं अमरीन? जी मैं बताइए। बताऊं शादिया खान? जी अमरीन को मौका दीजिए। जी वही डेफिनेशन ये है कि हक को झुटलाना और दूसरों को हकीर समझना। जी बिल्कुल, वेरी गुड। कि हक को झुटलाना और दूसरों को हकीर जानना, यही जो है ये एक्चुअली तकब्बुर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सिर्फ तकब्बुर है, हमारे लिए इसमें कोई हिस्सा नहीं। तकब्बुर का ऑपोजिट क्या होता है? बतरुल हक व गमतुन नास। जी जहरा कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोई बताएगा कि तकब्बुर का ऑपोजिट क्या है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदों के अंदर आ जाए? मैं बताऊं शादिया खान? जी शाजिया। आजिज़ी इख्तियार करना। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस, बारकल्लाहु फीकुम। चलें जी, अब थोड़ा सा हम देखते हैं अपने लेसन की तरफ। हमने थोड़ा सा इंसान को जांचा कि इंसान कैसे इज्जतदार बनने की कोशिश करता है, जबकि अल अजीज के पास ही सारी ही इज्जत है, सारा ही गलबा है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो सबसे टॉप पर है और उसका जो चीज चाहे वो कर सकता है। हमारे लिए इसमें कोई हिस्सा नहीं है। हाँ अगर अल अजीज चाहे तो वो हमें उस इज्जत में से कोई हिस्सा दे सकता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इस लेसन के अंदर ये जो पहली आयत आ रही है सूरतुल हज की, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शिकवा है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जैसा कि हक था उसकी कदर करने का। तो यहाँ पर अल्लाह ताला किससे शिकवा कर रहे हैं? मैं बताऊं? जी जूनी बोल रही जी। ये कुफ़ारे मक्का से शिकवा कर रहे हैं जो उन्होंने अल्लाह ताला के ना कलाम को सच्चा माना ना रसूल को सच्चा माना। अच्छा और ठीक है। ये वो हर वो चीज जो कदर करती है ना वो अल्लाह के साथ, फिर अगली आयत में आ रहा है कि वो यानी वो अल्लाह की तस्बीह भी बयान करती है, और जो जाहिल इंसान है वो कभी नहीं अल्लाह की कदर करता। वेरी गुड। अच्छा ये जो है, चलें ये तो बात आपकी सच है कि ये कुफ़ारे मक्का से जो है वो शिकवा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो क्या आज के दौर में हमसे शिकवा है या नहीं है? जी जूनी आप ही है जी हमसे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शिकवा है। अच्छा इसमें उस्ताजा ने एक बड़ी अच्छी रीजन बताई थी कि हम अल्लाह की कदर क्यों नहीं पहचानते। जी कौन जवाब देगा? खालदा। इसलिए कि हम अल्लाह को की मार्फत नहीं है हमें। हम अल्लाह की जो अस्माउल हुस्ना है वो हमारे, अगर हम उसका मुताला भी करते हैं तो हमारे दिल में नहीं उतरा होता है। तो अगर हम अल्लाह को पहचानेंगे तो फिर उसकी जरूर कदर करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये कि हमें अल्लाह की मारिफत नहीं है। तो हमें अल्लाह की मारिफत क्यों नहीं है? क्या वजह है कि हमारे अंदर वो मारिफत पैदा नहीं हो रही? खालदा आप इसका जवाब कंटिन्यू करेंगी? जी इसलिए कि हमने हम एक तो यही कि वो अल्लाह से क्लोज नहीं फील करते, उसकी जो सिफात हैं उसको हम पढ़ते नहीं है, उस पर गौर फिक्र नहीं करते, उसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम अल्लाह की कदर पहचानते नहीं तो है। वही बात होगी। बाजी मैं बताऊं?
चले फौजिया को मौका देते हैं। फौजिया इस बात का जवाब देंगी कि हम क्यों अल्लाह की कदर नहीं पहचानते। जी बस जी, जब हमारा जो कम अक्ली है और कम इल्मी है ना हमारी, कि हम अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल नहीं करते, तो हम अल्लाह का मकाम और उसका मर्तबा जो है वो भी पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें अपने इल्म को बढ़ाना है इसके लिए कि हम अल्लाह की मार्फत हासिल करें। ठीक है, वेरी गुड, कि हम अल्लाह की बारे में मार्फत को बढ़ाने के लिए इल्म को बढ़ाएं। ठीक है, एक वजह ये है। और क्या वजह है कि हम यहाँ पे सानिया कह रही है कि दीन से दूरी है, बिल्कुल वो इल्म की कमी की वजह से है। जी जी रेशमा, हुमैरा ताहिर। जी हुमैरा। जी बाजी, हम इसलिए अल्लाह ताला की कदर नहीं करते कि हमारी तरजीह जो है वो दुनिया है। हम सिर्फ दुनिया में खो के और बाकी चीज़ों को हम उनको देखते हैं, और अपनी सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनको इस्तेमाल करके अल्लाह ताला को पहचानते नहीं हैं। जी बिल्कुल। और इसको आप देखें कि अल्लाह ने जो हमें वक्त दिया है, जो कि हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है, हम उसको दुनिया के पीछे लगा रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन मुझसे मेरी बहन ने कहा कि मुझे YouTube पर ड्रामे देखने की इतनी आदत हो गई है कि मुझे अब खौफ आने लगा है कि मैं इतने ज्यादा ड्रामे देखने लगी हूँ। तो मैंने उससे कहा कि देखो तुम ये क्या कर रही हो, अल्लाह ने तुम्हें इतना वक्त दिया है, नेक समझ अता की है, तुम कुरान पढ़ चुकी हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर तुम अपना वक्त सिर्फ YouTube पे गुजारोगी? तुम क्यों अल्लाह के इल्म को और नहीं सीख रही? तुमने अगर तफसीर पूरी कर ली है तो तुम हदीस पढ़ना शुरू कर दो। हदीस अगर पढ़ ली है तो तुम फिकुल कुलूब पढ़ो, तुम कुछ और पढ़ो, कोई कहीं और कुछ अपना इल्मी जो है वो इल्म का लेवल बढ़ाओ। तो हम अल्लाह ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, जो नेमतें अता की हैं, हम उनको छोड़कर जो है वो दुनिया के पीछे लग जाते हैं। और आप देखें कि हम सिर्फ अब तो सारा बाजार हमारी फिंगर टिप्स पे है। हम चाहे खरीदने की ताकत रखते हो या ना रखते हो, लेकिन हम हर चीज एक ऑनलाइन सैर जरूर कर लेते हैं। तो हम अपना कितना ज्यादा वक्त आजकल सोशल मीडिया को दे रहे हैं और हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। और वही वक्त अगर हम अपनी इल्मी ग्रोथ के लिए लगा लें तो हम कितने ज्यादा फायदे में रहें, और सिर्फ हम ही फायदा ना उठाएं बल्कि हम औरों को भी फायदा पहुंचाने वाले बन जाएंगे। तो बात है कि हम अल्लाह का हक अदा करने वाले बन जाएं। जी कौन कुछ कह रहा है? रुबीना, मेरा नाम रुबीना है। जी रुबीना, मैं इस बारे में बताना चाह रही हूँ सोशल मीडिया के बारे कि कभी आप रात में जब अपना बैठ के उसकी हिस्ट्री चेक करें यूट्यूब की, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला के यहाँ जो आपकी मगरिब में फाइल ऊपर गई है, तो आपने उसमें क्या क्या देखा और कितना टाइम किस चीज के लिए लगाया, तो आपको खुद ही दिल हिल के रह जाएगा कि मैंने कितना टाइम लव चीजों में गुजार दिया। इसके बजाय आप तजवीद पर, हदीस पर, अच्छे लेक्चर्स आप खुद ही अपने शाम को चेक लिस्ट में नीचे देख लें, हिस्ट्री में जाके यूट्यूब की, कि आपने क्या देखा और क्या नहीं देखा, अपना वक्त किस चीज में लगाया। दूसरा मैं इसके बारे में बताना चाह रही थी कि कदर उसी चीज की होती है जिस चीज से मोहब्बत होती है, और जब जिससे मोहब्बत होती है तो आप उसकी कुर्बत हासिल करते हैं, उससे मार्फत हासिल करते हैं, तो आपको उसकी पहचान होती है। तो दिल से ही आपके जैसे अल्लाह ताला की मार्फत आती है, तो हर चीज को देख के फिर सुबहान अल्लाह और माशाल्लाह ही हमारे जबान से निकलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अगर हमें ना हो तो हम तो यूं ही किसी बाग में से भी यूं ही गुजर जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला की कुदरत को हम मनाजिर को देखते हैं तो हम उसमें ही डूब जाते हैं कि वो अल्लाह ताला ने किस तरह से रंग डाले इन चीजों में। बिल्कुल, हमें अल्लाह की जब मार्फत हो जाती है तो फिर हमें अल्लाह की तारीफ भी करनी आ जाती है, और फिर हमें हर चीज में अल्लाह की खल्क नजर आती है, उसका फेल नजर आता है, उसकी सिफात नजर आती हैं, और यही अल्लाह को मतलूब भी है। चले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेसन को आगे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आप सब ने अपना जायजा जरूर लेना है कि मेरा जो वक्त है वो किसके जिक्र में गुजर रहा है। या तो हम बंदों का जिक्र कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने मसाइल का जिक्र कर रहे होते हैं, या फिर हम क्या अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, या खामोश भी अगर रह रहे हैं तो ये भी इबादत में ही शामिल हो जाती है। तो इसलिए हमें अपना जायजा लेना है कि हमारा ज्यादातर वक्त क्या हम अल्लाह की कदर को पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे। इंशाल्लाह इस पर आप सब अपना जायजा लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कौन रीड करेगा?
فرزانہ طارق آپ ریڈ کریے. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی هو العزیز القاہر الذی لا یغلب ولا یقہر المنیع الذی لا یرام جنابہ ولا ینال جنابہ لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه العزیز الذی لا مثل له ولا نظیر الغالب الذی لا یعجزه شیء القوی القاہر الذی لا یقف له شیء رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. شاباش, بہت اچھا آپ نے اس کو ریڈ کیا ہے. بس اس میں یہ جو لا یعجزہ ہے, لا یعجزہ ہے, لا یعجزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے. باقی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر العزیز کا جو تعارف ہے وہ کرایا گیا ہے, تو آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی ہے یہاں سے کہ العزیز کون ہوتا ہے یا کون ہے؟ جی میں بتاؤں خالدہ؟ جی خالدہ آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز ہے, زبردست ہے, وہ بلند ہے, وہ غالب ہے, وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا, اور نہ اس کے اوپر کوئی جا سکتا ہے کہ اس کو نیچے دکھا دے, اور اسی طرح کوئی اس پر قادر نہیں ہے, یعنی کوئی اس کو کسی چیز میں روکنے والا نہیں ہے. جو منیع جو بتایا ہے نا, تو وہ ایسا بلند اور مضبوط ہے کہ اس پہ چڑھنا مشکل ہے, اور وہ ایسا غالب اور قوی ہے کہ اس کا کوئی ارادہ, کوئی قصد ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی جناب یا اس کی شرف جو ہے اس کو اس تک پہنچنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کیا اس کی عظمت اور عزت کی وجہ سے بھی کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی قوت اور طاقت اور اس کی کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے, اور نہ اس جیسی کوئی تسبیح ہے. تو وہ ایسا غالب ہے کہ جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے, اور ایسا طاقتور ہے کہ کوئی چیز اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ نے اس کو سمرائز کر دیا الحمدللہ. اور اس یہاں پر ایک موازنہ بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا, تو اس کا ہم نے جیسے پڑھا شروع میں کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے, اور پھر وہ کیسے دوسروں سے جو ہے وہ کیسے معاملہ کرتا ہے. یہ تو اس کا اپنا عمل ہے نا کہ وہ تکبر کرتا ہے, حقیر جانتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ اس کا اور کیا رویہ ہوتا ہے. کوئی اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ جواب میں کیا کرتا ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ ہمانس جی بتائیے ہما. تو اس دنیا میں جب لوگ طاقت جن کے پاس ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم اور کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو وہ بڑے ظالم بن جاتے ہیں پھر وہ ان کے ساتھ. اور ٹھیک ہے, نہیں بھی ظلم کرتا ہے, اور اگر کوئی برا بھی کرے ان کے ساتھ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی برا کرے نا, تو اگر کوئی برا کرے تو وہ بہت ہی زیادہ شدید ہو جاتے ہیں اپنے رویے میں, انتقام لیتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی, انتقام لیتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. وہ اس تمام طاقتوں کے باوجود جو ہے وہ غفار ہے, وہ معاف کر دینا والا ہے. مطلب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ ہماری کتنی خطاؤں کو معاف کرتا ہی چلا جاتا ہے. وہ ہماری نافرمانیوں سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کے علاوہ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ کے نافرمان ہوں اور وہ ان کا رزق روک دے. بالکل جی, رزق ان کو تب بھی فراہم ہوتا ہے, ان کی زندگی کے کام تب بھی چل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی انتقام نہیں لیتا. تو ایسا کون ہے زبردست, ایسا کون ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, جس کا کوئی عاجز نہیں کر سکتا؟ وہ یقیناً صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. چلیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. جی اگلا کون پڑھے گا؟ جی حدیقہ آپ پڑھیے. هو سبحانه العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع فامتنع سبحانه أن يناله أحد من المخلوقات
وقهر جميع المخلوقات ودانت له الخليقة كلها وخضعت لعظمته وذلت لجبروته ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کی عزت کی کیسی کیسی اقسام بتائی گئی ہیں؟ جی حدیقہ آپ ہی بتائیے. غلبے والی عزت ٹھیک اور ہے، روک والی عزت یا قوت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بس روک والی. قوت، اتنا قوت کی بھی بلند ہے بات کہ کی گئی ہے نا؟ مخلوق اتنا بلند ہے کہ مخلوق میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو، اور وہ ساری ٹھیک ہے، مخلوقات پر غالب ہے. ٹھیک جھک ہے، گئی اس کے لیے مخلوقات ساری کی ساری، اور جھکی ہوئی ہے اس کی عظمت کے لیے، اور دبی ہوئی ہے اس کی قوت کے آگے. ٹھیک ہے، اور اور نہ غمگین یہ آیت بھی پڑھیے. اور نہ غمگین کرے تجھ کو اس کی بات، بے شک عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سورہ یونس آیت نمبر 65 سے آپ نے کیا بات سیکھی ہے؟ جی اب کوئی اور جواب دے. جی سہرے میں بتاؤں؟ جی باجی، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم غم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہاتھ میں ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، سن رہا ہے، وہ اس کو ظاہر میں بھی جانتا ہے اور باطن میں بھی جانتا ہے. تو ہم اس کو ٹھیک اپنے پاس سے برا بلا کیوں کہیں، بلکہ معاف کریں، درگزر کریں اور غم نہ کریں، کیونکہ غم کرنے سے ہم اپنا جو اصل مقصد ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک بات جو آپ سب نے یاد کرنی ہے اپنے آپ کو، اور بار بار اپنی یاد دہانی کے لیے آپ نے جو پڑھنی ہے یا کہیں لکھ کر لگانی ہے، یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ جب آپ انسلٹڈ فیل کریں اور آپ کی کوئی لیگ پل کر دے، آپ کو نیچا دکھا دے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ ان العزت للہ جميعا. بہت دفعہ دین والوں کے راستے میں لوگ ان کو ملانی کہہ دیتے ہیں، اور لوگ آپ کا رخ نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آپ سے دوستی کر کے ان کی دنیا چلی جائے گی. تو اس وقت بھی انسان کیا سوچے کہ ان العزت للہ جميعا. یہ وہ بات ہے جو ہم کو اس لیسن سے بار بار ہمیں ہمارے دل میں آئے، اور ہم بار بار اس کو دہرائیں کہ ساری عزت تو اللہ رب العزت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا نیکسٹ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس آیت کو کہیں ایسی جگہ لکھ کر لگانا ہے کہ جہاں پر آپ کی نظر بار بار پڑے اور آپ کا ایمان پختہ ہوتا رہے جب بھی آپ اس کو دیکھیں، اور اضافہ اس میں ہوتا رہے انشاءاللہ. اور آگے دیکھتے ہیں. جی کون پڑھے گا؟ ساجدہ طیب. جی میں حمیرہ طاہر میں پڑھوں؟ جی اس کے بعد آپ پڑھ لیجیے گا حمیرہ، پہلے ساجدہ کو موقع دے دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی. واللہ جل جلالہ هو العزیز وله العزة جميعا فنواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم وهو القاهر لهم على ما أراد فمن أراد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبه ٹھیک ہے، من اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اس میں یہ بتائیے کہ کیا انسان اپنی عزت اپنی پسند سے حاصل کر سکتا ہے؟ نو میم، اپنی پسند سے پھر نہیں کیا حاصل کرنا کر ہوگا؟ پھر کیا اس کو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لے کے آنا ہوگا، تبھی اس کو عزت اللہ کی طرف سے مل ٹھیک ہے. سکتی یہ تو اگلے پیراگراف میں آ رہے ہیں نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی. لیکن جو لائن آپ نے پڑھی ہیں اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو عزت کیسے ملتی ہے؟ انسان کو عزت کیسے ملتی ہے؟ اس میں تو میم بس یہی ہے کہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور بندوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ ہی کی بات کی گئی ہے مشیت وَسَيِّئَتُهُ نَافِذَةٌ فِيهِمْ وَهُوَ الْقَاهِرُ لَهُمْ عَلَى مَا أَرَادَ. اس سے کیا بات آپ کے سمجھ میں آئی ہے؟ میم کہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اور جو بندے ارادہ کرتے ہیں وہ ان پر قاہر ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ارادوں پر قاہر ہے. بندے اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتے جب تک کہ اس کا بالکل. یعنی اگر انسان کوئی نیکی کا کام بھی کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے میری لوگوں پر دھاگ بیٹھے گی، تو وہ یہ سوچ لے کہ اس کے ارادے کے اوپر ایک اور ارادہ ہے. یعنی وہ ارادہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ارادہ ہے. اور بندے کا ارادہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غالب ہے، جو العزیز ہے، جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جب تک اس کا ارادہ کامیاب نہیں ہوگا تو ہمارا ارادہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس سے ہمیں کیا سبق پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی چیز میں کامیاب ہو جائیں تو اس وقت کیا کریں؟ جی شازیہ خان. مطلب اس پہلی بات تو یہ کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کوئی حاصل کر سکتا. جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا ارادہ ہوگا، اگر عزت کسی کو دینے کا تو وہی عزت حاصل کرے گا. ٹھیک ہے، تو اگر مطلب یہ کہ ہمیں اللہ عزت دے تو ہمیں ظاہر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے مطلب دوسروں کے ساتھ بھی ہمیں مطلب مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ کبھی بھی لے بھی سکتا ہے. بالکل، جا بھی سکتی ہے یہ عزت. اور اگر ہم کسی چیز میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو تب بھی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کامیابی کے پیچھے کریڈٹ کس کو جائے گا؟ اللہ کو جائے گا نا، ظاہر ہے اللہ. ہاں، ہمارا اپنا کوئی ایک تھا ہمارا ارادہ اور اس ارادے کے اوپر ایک ہے اللہ کا ارادہ. تو ہمارا ارادہ اگر کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. تو لہٰذا ہم جب شکر کریں تو پھر اللہ ہی کا ذکر کریں اور اسی کی تسبیح کریں اور اسی کو ہی کریڈٹ دیں، نہ کہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھیں کہ دیکھو یہ تو میرا آئیڈیا تھا. ہم کہتے ہیں نا یہ تو میرا آئیڈیا تھا اور دیکھو یہ تو سوچنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو یہ بھی جو ہے وہ ہمیں اس میں بھی کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی دینا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. اور یہ بڑا ہی پیارا پیراگراف ہے، اور کون کرے گا اس کو؟ میں پڑھوں گا جی. جی، کون کہہ رہا تھا پہلے؟ جی حمیرہ. جی، فمن اراد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالى مالك الدنيا والآخرة، وذلك يحصل بكمال الإيمان والتقوى ولزوم طاعة الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ٹھیک ہے، کون سی آیت ہے یہ؟ جی، یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ سب کو میں ٹپ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ مصنف کے الفاظ ہیں، اور ساتھ ساتھ جب وہ قرآن کی آیت لاتے ہیں تو جب آپ قرآن کی آیت پہ آئیں تو اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں پڑھیں. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یا تو تلاوت والا انداز کر لیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کچھ تھوڑا سا مختلف رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ قرآن کا حصہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پر اور کچھ لوگ دیکھ کے بھی سامنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ صرف سن ہی رہے ہوں، دیکھ نہ رہے ہوں. تو اس لیے دونوں عبارتوں کو پڑھتے وقت ڈفرینس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری عزت بڑھ جائے اور دنیا میں بھی بڑھے اور آخرت میں بھی بڑھے. تو یہاں پر کچھ 4 نکات بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ یہ 4 نکات کر لیں گے، ان 4 کاموں کو کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے. اب کون بتائے گا وہ 4 کام کیا ہیں؟ طاہرہ یاسمین ٹیچر. بتاؤں آپ؟ جی طاہرہ، آپ بتائیے. ایک تو عزت اللہ ہی سے طلب کرے، دوسرا کمال ایمان اور ہو اس میں اللہ تعالیٰ پر، اور وہ تقوی ہو اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم کر لے اپنے اوپر. شاباش، بالکل. تو یہاں پر یہ 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ انسان دعا بھی کرے،
اگر عزت چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، تو انسان عزت مانگ سکتا ہے اور اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایمان اس کا ہو، تقوی ہو اس کے اندر. قرآن کی ایک آیت بھی پتہ چلتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون لوگ ہیں. جی کہکشاں شیخ آپ بتائیے. جی کہکشاں میں بتاؤں ریشما. جی ریشما بتائیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے، یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ یہ سورت تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بتا سکتا ہے کون سی آیت ہے یہ؟ جی روحی تسنیم آپ بتا سکتی ہیں؟ آیت نمبر نہ بتائیں، صرف سورت بتا دیں. چلیں جی کسی کو بھی نہیں پتا؟ نہیں جی سورۃ البقرہ نہیں ہے یہ، نہیں یہ سورۃ البقرہ نہیں ہے. جی کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں تو انمیوٹ کریں اور بتائیں. شمیم اختر. سورۃ الصف. نہیں جی سورۃ الصف کی آیت بھی نہیں ہے. جی کون بتائے گا؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ فاتر. جی نسرین کہہ رہی ہیں کہ یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے. شازیہ علیم بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے. اب آپ نے نا اس کو تلاش کرنا ہے کہ یہ سورۃ الحجرات میں کہاں آئی ہے. سورۃ الحجرات اسی طرح آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو ریویژن بھی ہو جائے گا. تو ذرا دیکھیے گا کہ یہ سورۃ الحجرات کی کون سی آیت ہے. چھوٹی سی ہے سورۃ الحجرات. اچھا اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت جو ہے وہ لازم کر لو، تو اس سے جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں تمہاری عزت بڑھ جائے گی اور لوگوں میں بھی عزت بڑھے گی. تو یہ جو بات ہے کہ چلیں اس کو تھوڑا اگلے پیراگراف سے کنیکٹ کرتے ہیں. پہلے اگلے پیراگراف کو ہی پڑھ لے پھر انشاءاللہ اس پر سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میں پڑھوں مسرت. جی مسرت کو موقع دیتے ہیں. میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اسی پیراگراف میں سے. جی جی بولیے. جی روبینہ. بہت اچھی دلیل کسی نے دی تھی کہ جیسے لوگ مطلب اصال ثواب کے لیے قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ زندہوں کے لیے اور وہ اس کا ثواب آپ کو ہی ملتا ہے. لیکن جیسا کہ اس میں ہے نا کہ اللہ کی طرف جو ہے نیک اعمال جو ہے نیک کلمات کو لے کے چڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور نماز اور نیک عبادات اور نیکیاں کرنے کے بعد جب آپ اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ جو نیک اعمال ہیں یہ آپ کی دعاؤں کو پڑھے جانے کا سبب بنتے ہیں. تو اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب آپ کو ملا، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد جو آپ دعا کریں گے وہ ان کو پہنچے گی. اصل میں سب کام کر لیتے ہیں، آخر میں دعا نہیں کرتے، تو وہ دعا کی کمی رہ جاتی ہے اصال ثواب کے لیے. پھر صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا کہ جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال جب اوپر جاتے ہیں تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ کا سبب بن جاتے ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھی طرف رہنمائی کی ہے، جزاک اللہ خیر. جی اگلا پیراگراف کون پڑھ رہے ہیں؟ جی میں پڑھوں باجی. روحی تسنیم. جی روحی پڑھیے. وما عزم الطاعت وحسنها وكمالها ودوامها تزادد العزة. فأعز الناس هم الأنبياء ثم الذين يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم. فعزة كل من المؤمنين المتبعين. ٹھیک ہے. المتبعين لهم. فعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين، وكلما كانت هذه صفته فيه أكمل كان وجدان مثله أقل، وكان أشد عزة وأكمل رفاعة. ولهذا قال سبحانه
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. شاباش، بارک اللہ فیکم. جی بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہوتے ہیں؟ جی روحی آپ بتائیں. السلام علیکم حاجی قمر النساء. جی قمر النساء بتائیے. انبیاء. ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے پیروکار مومن لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور نبیوں کے بعد جو ان کے پیروکار میں سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، ان میں کون شامل ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. شاباش. اور اس کے بعد تابعین. جی بالکل، ان کی پیروی کرنے والے. اور پھر عام مومن. ٹھیک ہے بالکل. مومن وہی سارے جو ان کی پیروی کریں گے. ہر ایک کی عزت جو ہے وہ کس کی وجہ سے بلند ہوگی؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ کی وجہ سے تو نہیں بلند ہوگی. عزت یہاں پہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ عزت بلند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کا بڑھانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ سے دعا کرنا اپنی عزت کے لیے. باجی میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے. جی زبنا خرم آپ بتائیے. باجی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کمال، اس کے کمال اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ اور جتنے دوام کے ساتھ کی جائے گی، اس میں اتنی ہی انسان کی عزت میں ہے وہ اضافہ ہوگا. یہاں پہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں نا، وہ اسنیہا و کمال جی بالکل بالکل. دوبارہ سے کہیے یہ الفاظ تاکہ سب لوگ نوٹ کریں. باجی عربک میں نہیں، اردو میں بتائیے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے حسن کے ساتھ اور کمال کے ساتھ، یعنی جتنے ڈگری پہ، جس درجے پہ آپ کرتے ہیں، اور جتنی خوبصورتی اور مکمل جیسے آپ کرتے ہیں، اور دوامہا، اور جتنی اس کے اندر دوام ہوتا ہے، جتنی اس میں تسلسل ہوتا ہے، اور جتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ کی جائے گی، وہ سب چیزیں عزت میں اضافے کا باعث بنے گی. کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے نا. تو جتنی اطاعت ہوگی، جس درجے کی اطاعت ہوگی اور جس دوام کے ساتھ ہوگی، اتنی ہی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے. شاباش، ویری گڈ. بالکل. اور یہ جو ہے وہ انسان کے اللہ کے ہاں یہ جو ہے نا وَأَكْمَلُ رَفَعَةً، یہ جو ہے وہ انسان کا رتبہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بلند ہو جائے گا. ٹھیک، الحمدللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. پیج نمبر ہم پہنچ گئے ہیں 154 پر. جی وَمِنْ أَسْبَابُ الْعِزَّةُ الْعَفْوَ وَالتَّوَاضُعُ. کچھ اسباب بتائے جا رہے ہیں عزت کے. جی کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں دیشما؟ میں پڑھوں دیشما؟ جی شمین کا مائک اوپن ہے، آپ پڑھ رہی ہیں. نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جی آپ نے اوپر سے نہیں پڑھا ومن اسباب العزتی عفو والتواضع. جی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کوئی اور بتائے آپ. جی کرنا اور تواضع اختیار کرنا. ٹھیک ہے، یہ دو اسباب ہیں. اگر عزت آپ چاہتے ہیں تو یہ دو کام بھی آپ کو کرنے پڑیں گے کہ آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہوگا اور تواضع اختیار کرنی پڑے گی. اچھا ایک اور یہاں پہ حدیث بھی بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث کا کوئی ذرا ترجمہ کرے. جی مسرت طالب آپ کریے. جی اس حدیث کا عن ابی ہریرہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت، نہیں کم کرتا، صدقہ مال کسی بھی مال میں سے، وما زاد اللہ، اور نہیں اضافہ کرتا اللہ. ٹھیک ہے. عبدن بعفو الا عزا، کسی بندے کی معافی میں مگر عزت میں، اور نہیں وما
तवाज़ा अहदु लिल्लाहि इल्ला रफ़ा अल्लाहु, और नहीं कि तवाज़ो किसी ने अल्लाह की मगर अल्लाह ने उसको बुलंदी अता की। ठीक है, मतलब ये कि शाबाश। अल्लाह ताला माफ करने की वजह से बंदे की इज्जत में इजाफा करते हैं। ठीक है, और क्या करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है? सदका करने से, माफ करने से, सदका और दूसरा तवाज़ो तवाज़ो। करने। बिल्कुल। तो अब जरा थोड़ा सा अपने आसपास सोचें कि अगर मैं चाहती हूँ कि किसी की नजर में मेरी इज्जत बढ़ जाए, तो मुझे क्या काम करने हैं कि जिससे मेरी बहुत अनबन हुई है, जो शख्स मुझे पसंद नहीं है और जिससे मेरा मूड अच्छा नहीं रहता, जिसको देखकर मुझे परेशानी होने लगती है, तो उसके साथ हमें 2 काम करने को बताए जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है किसी ऐसे शख्स के साथ किसी को माफ कर देना जिसने आपका कुछ बिगाड़ रखा हो, जिसको देखकर आप खुद टेंशन में आ जाते हो और आपका दिल ना चाहता हो कि आप उससे दोस्ती रखें। तो ऐसे शख्स को माफ करना है हमें। ये आपके पूरे दिन का, पूरे वीक का होमवर्क है कि आपने उसके बारे में सोचना है और आपने सोचना है कि मैंने अल्लाह से इज्जत चाहिए है ना, तो अल्लाह मेरी इज्जत को उसकी नजर में भी बढ़ा देगा और इंशाल्लाह अल्लाह की नजर में भी मेरी इज्जत बढ़ जाएगी जब मैं उसको माफ कर दूंगी। और दूसरा क्या तरीका बताया गया है कि हमें माफ तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें तवाज़ो भी इख्तियार करनी है, यानी और आजिज़ी इख्तियार करनी है, और यही वो गुण है कि जिससे हमारी इज्जत में इजाफा होगा और अल्लाह के यहाँ जो है वो हमारा रुतबा बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ हम चैट भी देख लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं। और जी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास चैट ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और मैंने बहुत ही प्यारी सी हदीस पिछले दिनों जब हुस्न अखलाक नीलोफर बाजी पढ़ा रही थी, तो एक हदीस जो थी वो बाजी ने शेयर की थी और मुझे वो बहुत ही प्यारी लगी और वो मुझे आज के लेसन से रिलेटेड लगी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी हम इस लेसन में शामिल करें। और इसमें यह है कि अल्लाह की इज्जत करने के हम मायने कुछ काम बताए गए हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी जब हम दूसरों को इज्जत देंगे तभी तो हमें इज्जत मिलती है ना। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसी तरह जब हम अल अजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम अल्लाह की इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही प्यारी सी हदीस थी जो कि अदब के चैप्टर में आई थी। और वो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये 3 काम करोगे तो वो अल्लाह की इज्जत करने के हम मायने हैं। वो 3 काम क्या है कि हामिले कुरान की इज्जत करना, किसी बुजुर्ग मुसलमान हामिले कुरान की इज्जत करना, यानी उसको रिस्पेक्ट देना, उसका अदब करना, उसका लिहाज करना और उसकी बात को गौर से सुनना, ये सब उसकी इज्जत करने में आते हैं। दूसरा ये था कि मुनसिफ बादशाह की इज्जत करना। अब आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लीडर्स हैं, हम तो उनको टीवी पे देखते हैं या उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है क्योंकि हम उनके बारे में इतना कुछ प्रोपेगेंडा सुन रहे होते हैं। लेकिन अगर वो मुनसिफ हैं तो उनकी इज्जत करना जो है वो अल्लाह की इज्जत करने के हम मायने हैं। और तीसरा जो है वो बुजुर्ग मुसलमान की इज्जत करना, यानी बुजुर्गों की इज्जत करना भी जो है वो अल्लाह के हम मायने हैं कि हम अल्लाह की इज्जत करें। और जब हम इन तमाम लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो इंशाल्लाह हमारी इज्जत में भी जो है वो इजाफा होगा। तो 3 थे कौन? तो 3 लोग थे, हामिले कुरान, बुजुर्ग मुसलमान और मुनसिफ बादशाह, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे का पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? जी हम इसको देख लेते हैं।
جی عالیہ اکبر آپ پڑھیے. جی ومن طلب العزة عند غير الله تعالى وبغير طاعته ضل وذل وأخطأ سبيل العزة وطريقها وضل مع الضالين والمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. شاباش بارک اللہ. جی اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ بجی میں بتاؤں. جی کون ہے؟ فوزیہ. جی فوزیہ بتائیے. جی اس میں یہ ہے کہ جو کوئی غیر اللہ سے عزت چاہتا ہے بغیر اور اس کی اللہ کی اطاعت کے بغیر تو وہ گمراہ بھی ہوتا ہے اور ذلیل بھی ہوتا ہے اور وہ رستہ کھو دیتا ہے عزت کا اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی گم ہو جاتا ہے اصل رستہ اور وہ گمراہ ہوتا ہے ساتھ گمراہوں کے اور منافقین کے. شاباش بارک اللہ. مجھے یہ بتائیے اب میرا کسی اور سے سوال ہے, یہ بتائیے غیر اللہ سے ہم عزت چاہتے ہیں تو یہ غیر اللہ کون ہے؟ عالیہ اکبر. جی غیر اللہ میں جی عالیہ جی غیر اللہ میں انسان ہی شامل ہے جو ہم سے ذرا اوپر اسٹیٹس وائز بڑے ہوتے ہیں تو ہم انہی سے عزت چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ویری گڈ. اب میرا ایک اور سوال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم تھوڑا سا قرآن پر ہی غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جو انسانوں سے عزت چاہتے تھے اور جب وہ انسانوں سے عزت چاہ رہے تھے تو وہ رسوا ہو گئے. وہ کون لوگ ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ جی زونی ندیم. کہ یعنی وہ جو صرف انسانوں کے پیچھے لگ کے اور انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری عزت کریں, حالانکہ ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہی ہوتی ہے. جیسے یہ سورۃ النساء میں میرا سوال سمجھے, میں نے اپنا سوال کیا کہا, میں نے اپنا سوال, آپ میرا سوال غور سے سنیے. میں نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو چاہتے تھے کہ ان کی عزت کی جائے, انسان جو ہے وہ ان کو بڑا سمجھیں, ان کی عزت کریں, اور وہ کوئی اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتے تھے اور وہ رستہ گم کر بیٹھے تھے اور منافقین میں شامل ہو گئے. جی ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے جواب چیٹ پہ آنے شروع ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے ادا کروں جو چیٹ پہ لکھ رہے ہیں. جی فرعون کا ذکر, جی بالکل. فرعون کیا کہتا تھا کہ مجھے کیا دی جائے؟ جی بتائیے. کہ وہ تکبر کرتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی عزت کرواتا تھا کہ مجھے خدا سمجھیں. تو اس کو یہ اپنی بڑائی کا بڑا تکبر تھا کیونکہ اس کے پاس ساری مال و دولت تھی اور رتبہ تھا. تو یہ جو اس کو دنیا میں تو اس کو یہ ملا, لیکن پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا سمندر میں ڈبو دیا گیا اور آخرت میں اس کے لیے اہانت اور ذلت ہے. ایک مثال آپ نے دی فرعون کی کہ وہ کہتا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی, وہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں وہ تمہارا رب ہوں, لہٰذا میری عزت کرو, میری بات مانو, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو. اور اللہ نے اس کو اس کا کیا انجام ہوا کہ وہ پانی کے اندر غرق ہو گیا. تو اس نے نہ اللہ کی اطاعت کی اور نہ ہی وہ اللہ پر ایمان لایا اور نہ ہی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا جو ہے وہ نمرود ہے, بالکل, لیکن اس کا کیا انجام ہوا یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا تھا؟ کسی کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ جی یہاں پر ایک اور بھی آ رہا ہے, عبداللہ بن ابئی. جی بالکل, اس کا انجام تو بہت ہی زیادہ عبرتناک تھا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ قارون جو تھا اس کا بھی جو انجام تھا وہ کتنا برا ہوا. اس کو کیا پریشانی تھی؟ اس کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے, تو وہ مال کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس کے نزدیک مال سے ہی عزت بنتی تھی.
تو اللہ نے اس کو زمین میں اس کے مال کے سمیت دھسا دیا، اور اتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایک فوج چاہیے ہوتی تھی۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں ابو لہب، جی نسرین کہہ رہی ہیں ابو لہب، اللہ نے قرآن میں ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، جی امرین ویری گڈ، تبت یدا، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ابو جہل جو تھا وہ بڑا عقل مند انسان تھا، اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی بڑی حکمت تھی اس کے اندر، بڑی عقل مندی کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس کی عزت چلی گئی اور اس کو ابو جہل کہلایا جانے لگا۔ تو یہ تمام وہ اگزامپلز ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے، اس کی اطاعت کو چھوڑ کر، اس پر ایمان لائے بغیر جب ہم غیر اللہ سے عزت چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ہمیں آج کے پورے لیسن سے جو بات، جی بالکل سیرش نے کہا ابلیس کا آپ اگر دیکھیں تو ابلیس بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس نے تکبر کیا تھا، اور پھر وہ کہاں سے کہاں لینڈ ہو گیا کہ وہ کہاں جنت میں پھر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں پہ رہا کرتا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، بھیج دیا اس کو زمین پر۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن سے جو ہمیں کرنے کی بات پتہ چلتی ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ان العزت للہ جمیعا، اور ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو تو ہمیں کرنے کے کچھ کام بتا دیے گئے ہیں، وہ ان کاموں کو ہم اپنائیں اور مسلسل ان کاموں پر دوام اور تسلسل جاری رکھیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہمارا وہ مقام بھی بلند ہو، اور جب وہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ محبت، وہ عزت زمین والوں میں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہماری عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم عفو و درگزر سے کام لیں اور تواضع اختیار کریں، اس سے بھی جو ہے وہ ہمارے عزت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی ہم اس بات کو یاد رکھیں، اگر عزت نصیب بھی ہو جائے تب بھی ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے عزت، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا جو لیسن ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کو اس سے بہت فائدہ ہوا گا، مجھے بھی آپ سب سے سیکھنے کا بہت سارے باتیں ملی اور بہت کچھ ہم نے سیکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے عمل میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔